سورۃ الذاریات کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَبَاقِعٌ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے بکھیر دینے والیوں کی اڑا کر، فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے بوجھ اٹھانے والیوں کی، فالجاریات یسرا، پھر قسم ہے نرمی کے ساتھ چلنے والیوں کی، فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے تقسیم کرنے والیوں کی حکم کے مطابق، انما توعدون لصادق، بلا شبہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یقیناً وہ سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً انصاف ہو کے رہے گا۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الذاریات ہے، جو اس کی پہلی آیت کے پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، یعنی مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سے پہلے 50 سورتوں کا درس الحمدللہ ہم سماعت فرما چکے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 51ویں سورت کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 67 ہے، 60 آیات ہیں اور 3 رکوعوں پر مشتمل ہے یہ سورۃ مبارکہ۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر 4 بنیادی مضامین کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ نمبر 2، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور وحی الہی ہے۔ اور نمبر 4، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، حشر نشر، حساب کتاب، ان 4 بنیادی عقائد اور بنیادی تعلیمات کو مکی صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے زیادہ تر۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی یہی 4 مضامین ہیں، لیکن مرکزی موضوع اور مضمون پہلی سورۃ مبارکہ کی طرح وہی حشر نشر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، بعث بعد الموت ہے۔ اس کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں چند ایک انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے،
حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بہرحال بنیادی طور پہ اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ میں بھی موت کے بعد کی زندگی، حشر اور نشر کو، قیامت کے دن کو بیان فرمایا۔ آغاز صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے 4 چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسم اٹھا کے اللہ پاک نے یہی بات بیان کی کہ قیامت آنے والی ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ یہ 4 چیزیں جن کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی، ان میں سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے اڑا کر بکھیر دینے والیوں کی۔ پھر فرمایا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر قسم ہے بوجھ اٹھانے والیوں کی۔ تیسرا فرمایا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، قسم ہے نرمی کے ساتھ چلنے والیوں کی۔ اور چوتھا فرمایا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، قسم ہے حکم کے مطابق تقسیم کرنے والیوں کی۔ یہ 4 قسمیں اور چاروں ہی مؤنث کی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفاسیر مختلف ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کہ یہ چاروں صفات ہواؤں کی ہیں۔ یہ چاروں صفات اللہ پاک نے جو بیان فرمائی اور جن کی قسم اٹھائی، یہ کس کی ہے؟ یہ ہوا کی ہے۔ ہوا کی مختلف حالتیں ہیں۔ ایک حالت ہوا کی ہوتی ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وہ تند خاموش ہو جاؤ، وہ تند اور تیز چلتی ہیں اور ہر چیز کو بکھیر کے رکھ دیتی۔ اس میں مٹی بھی ہے، اس میں ذرات بھی ہے، اس میں مختلف قسم کی چیزیں، ان سب کو وہ بکھیر کے رکھ دیتی۔ اس کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی۔ دوسری صفت بھی ہواؤں کی ہے فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھانے والی۔ اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو لے کر آتی ہیں اور انہوں نے بادلوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرمی کے ساتھ چلتی ہے۔ جب بادل آ جاتے ہیں تو بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی اور ہلکی نرم سی ہوا چلتی، اس کی قسم اٹھائی اللہ پاک نے۔ اور چوتھی قسم ہے فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو حکم کے مطابق رزق یعنی بارش کو تقسیم کرتی۔ پھر اللہ کے حکم سے جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں بارش ہو جاتی۔ یہ اللہ کا رزق اور امر ہے، حکم ہے، اس کے مطابق وہ بارش جہاں جتنی وہ اللہ نے طے کی ہوتی ہے اتنی برسا دیتی۔ اس تفسیر کے مطابق یہ چاروں صفات ہوا کی صفات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک تفسیر کی گئی، جو تفسیر کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہی تفسیر کی ہے مسند بزاز کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ حضرات فرماتے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اس سے مراد تو ہوائیں ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو اڑا کر ہر چیز کو بکھیر دیتی ہیں۔ دوسرا فرمایا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، قسم ہے بوجھ اٹھانے والیوں کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہوائیں نہیں بادل ہیں، بادلوں کی قسم ہے جنہوں نے پانیوں کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی فرمائے کہ اگر میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کہتا۔ یعنی یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا سے مراد بادل ہیں
جنہوں نے پانیوں کا بوجھ اٹھایا۔ اور فرماتے فالجاریات یسرا، اس سے مراد کشتیاں ہیں جو سمندروں کے اندر نرمی کے ساتھ چلتی۔ قسم ہے ان کشتیوں کی جو نرمی کے ساتھ چلتی۔ اور فالمقسمات امرا، اس سے مراد حضرت فرماتے کہ فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کے مطابق رزق، عزت، ہر چیز کو تقسیم کرتے۔ تو یعنی یہ 4 قسمیں 4 الگ الگ چیزوں کی۔ اور یہی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تفسیر کے مطابق 3 جہانوں کی 3 چیزوں کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ ایک زمین ہے، زمین کی چیزوں میں ہوا بھی آ گئی، کشتیاں بھی آ گئی۔ ہوا نظر نہیں آتی، کشتیاں نظر آتی۔ زمین کی چیزوں میں نظر آنے والی چیزوں کی قسم بھی ہو گئی، نظر نہ آنے والی چیزوں کی قسم بھی ہو گئی۔ زمین سے اوپر فضا ہے، فضا کی چیزوں میں سے بادل کی قسم ہو گئی۔ اور فضا سے اوپر آسمان ہے، آسمان کی چیزوں میں سے فرشتوں کی قسم ہو گئی۔ تو گویا تینوں جگہوں کی قسمیں اٹھا کے اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ان تینوں جگہوں پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ ہی کا چلتا ہے، کہ یہ تینوں جگہوں کی مخلوقات اللہ کی تابعدار ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے چلتی۔ تو جیسے ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ فرشتے بھی کس کے حکم کے پابند ہیں؟ اللہ کے۔ ہوائیں بھی کس کے حکم کی پابند ہے؟ اللہ کی۔ کشتیاں بھی کس کے حکم کی پابند ہیں؟ اللہ کے حکم کی۔ اور اسی طرح بادل بھی کس کے حکم کے پابند ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ پاک فرماتے جس طرح یہ ساری چیزیں ان کا ہونا بھی یقینی اور ان کا اللہ کے امر سے ہونا بھی یقینی، اسی طرح انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہو کے رہے گا۔ یہ قسموں کی دلیل ہے، جواب قسم ہے۔ جب کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ قسم اٹھا رہے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو، کیا بات ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ پاک نے یہ 4 قسمیں اٹھا کے جواب قسم میں کیا فرمایا؟ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وعدہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد حساب کتاب ہے، حشر کے میدان کے اندر اعمال کا تلنا ہے، اور نامہ اعمال کا تقسیم ہونا ہے۔ کسی کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ پل صراط ہے، پھر آگے جنت یا جہنم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ فرمائے یہ جتنے تم سے وعدے کیے جا رہے ہیں لصادق، یہ سب کے سب یقیناً سچے، یہ اسی طرح سچے ہیں جس طرح ہواؤں کا اللہ کے حکم سے چلنا سچا ہے، جس طرح بادلوں کا پانی برسانا سچا ہے، جس طرح کشتیوں کا نرمی کے ساتھ چلنا سچا ہے، جس طرح فرشتوں کا رزق، اجل، موت، عزت تقسیم کرنا یہ سچا ہے، اسی طرح ان سارے وعدوں کا ہونا بھی سچا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یقین رکھو کہ انصاف واقع ہو کے رہے گا۔ دین سے مراد یہاں پہ انصاف ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک۔ جزا اور سزا کو دین کہا جاتا ہے۔ دین اس اسلامی اصول اور شریعت کے ضابطوں کا نام بھی دین ہے، اور جزا کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ تو سزا اور جزا یہ ایک نظام ہے۔ اگر میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف نہیں ہوتا،
ظالم تیز ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی بات منوا جاتا ہے، مظلوم مظلوم ہی رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی جزا و سزا کا کوئی قانون نہ ہو تو پھر یہ سارے کا سارا جہان تو ایک تماشا بن گیا، پھر تو یہ سارا ایک ڈرامہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے ایک دن جزا کا ایسا رکھا ہے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، جس میں ہر ظالم کو اس کی کیے کی سزا ملے گی، ہر مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ جزا کا دن ہے، وہ دین ہے، انصاف کا دن ہے، اور اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک نے یہ قسمیں اٹھا کے، حالانکہ اللہ کو قسموں کی ضرورت نہیں، اللہ تو سچا ہے، اصدق القائلین ہے، لیکن ہمیں یقین دلانے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھا کے اور قسموں کو بطور دلیل پیش کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جس طرح ان کاموں کا ہونا یقینی ہے، اسی طرح قیامت کا آنا بھی کیا ہے؟ یقینی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں قیامت سمجھ میں آتی ہے۔ بہت ساری انسانیت آج بھی ایسی ہے جن کو قیامت سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور پھر قیامت سمجھ آنے کے بعد اس کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، کسی کے ساتھ میل جول میں ہمیں ہر وقت اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں نے رب کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ جب ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ آج ایک چور چوری کرتا ہے تو کیوں؟ وہ سمجھتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ ایک فراڈیا فراڈ کرتا ہے، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرتا ہے، کم تولنے والا کم تولتا ہے، تو وہ کس لیے؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن میرے اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے، تو پھر سوچے ذرا کون بہادر ہے جو ناپ تول میں کمی کرے، کون بہادر ہے جو اس یقین کے بعد بھی فراڈ کرے، کون دلیر اور جرأت مند ہے جو اس تصور کے بعد بھی چوری اور ڈکیتی کرے۔ اس لیے میرے بھائیو، سارے مسائل کا حل جو ہے وہ اسی یقین کے اندر ہے کہ ہمیں دل و جان سے اس پہ یقین آ جائے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہر وقت ہمارے دل دماغ کے تصور میں یہ بات رہے، اسی میں ہماری عزت اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس یقین کو بار بار دہرانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا